اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے ڈی اے اور اے ڈی ایس کی طالبات میں سے جن بچیوں نے اس کا عربی زبان و ادب کا مضمون اختیار کیا ہے، ان سے میں ان کی استاذہ عاتقہ اسلم صاحبہ جو ہیں وہ مخاطب ہوں۔ بچوں، جب فزیکلی ہماری کلاسز ہوں گی تب تو ہمارے دو سیکشن ہوں گے، ایک سیکشن کو مسز آمینہ گل صاحبہ لیں گے اور دوسرے کو میں لوں گی، یعنی مسز عاتقہ اسلم صاحبہ۔ اور فی الحال جو لیکچرز ہیں وہ میں پوری کلاس کو ہی دوں گی۔ تو بچوں، آج ہم نے جو ٹاپک پڑھنا ہے وہ ایک نہایت ہی دلچسپ موضوع ہے اور ہماری اپنی زندگیوں سے ریلیٹڈ ہے، جو ادب ہے۔ یعنی ادب کیا ہے؟ ادب کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم جب بھی بچوں لینگویج میں کسی بھی لفظ کے بارے میں ہے یا کوئی بھی ٹاپک اوور آل بھی ہم پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے؟ چونکہ یہ ادب لفظ اردو میں بھی انہی معنوں میں معروف ہے جو عربی میں ہے، تو اس لیے ہم اس کو اسی انداز میں دونوں لینگویجز میں اس کے معنی یہی ہوں گے کہ ادب کیا ہے۔ ادب تہذیب کے معنوں میں، جیسے کہ ہم اپنی لینگویج میں اردو میں جو سمجھتے ہیں اس کو کہ تہذیب ہے، شائستگی ہے، اور اگر ہم لٹریچر کے انداز میں دیکھیں تو ہم جنرلی یہ جانتے ہیں کہ اس میں نثر اور شاعری ہے۔ تو ہم آج اس کو تھوڑا سا پہلے لغوی طور پہ دیکھیں گے کہ ادب ہوتا کیا ہے بچوں۔ ادب لفظ جو ہے، جیسے میں بول رہی ہوں ادب، تو عربی میں جب ہم اس کو بولیں گے ہم کہیں گے ادبا، یعنی بے جو ہے اس کے اوپر بھی زبر بولی جائے گی، ادبا، ادب سے ادبا عربی میں جب آ گیا۔ تو اب جب بچوں ہم ادبا کے معنی دیکھتے ہیں تو اس کے معنی ہے دعوت کا کھانا تیار کرنا، اور اگر ہم ادبا میں دال کے اوپر پیش بولیں گے ادوبا تو اس کے معنی ہو جائیں گے اچھی تربیت والا یا شائستہ ہونا، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ادب ہونا۔ اب جب ہم نے آدوبا اچھی تربیت والا یا شائستہ ہونا اور ادبا یعنی دعوت کا کھانا تیار کرنا، اس کے ساتھ ہم ہو لگا دیں گے، ادبا ہو یعنی کسی کو دعوت میں بلانا، اور اسی سے کہا جاتا ہے ادبہم علی الامری، یعنی اس نے سب لوگوں کو کسی ایک کام پر جمع کر لیا، متفق کر لیا۔ اور پھر اسی سے ہے ادبہ، دال کے اوپر ہم شد بولیں گے، ادبہ مہذب بنانا، اخلاق سکھانا، اور تأدبہ اچھی تربیت پانا۔ اب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم الادب کیا ہے، تو علم الادب وہ علم ہے جس کے ذریعے ہم بول چال، تحریری غلطیوں اور لغزشوں سے بچ سکیں، وہ علم الادب کہلاتا ہے۔ اب بچوں، ہم اس کے چونکہ لغوی اعتبار سے ہم اس کو دیکھ چکے کہ ہم نے اس کو اعراب درمیان والے حرف کے تھوڑے سے چینج کر کے دیکھا ہے کہ ادوبا اور ادبا، ادوبا دعوت کا کھانا تیار کرنا اور ادبا اچھی تربیت والا یا شائستہ ہونا، اسی سے تأدبا تہذیب سیکھنا۔ اب ہم آتے ہیں کہ مؤرخین جو ہیں یا ادبا جو ہیں، علماء و ادبا، وہ جو ہیں وہ ادب کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ادب ہے کیا۔ یہ تو ہم نے لغہ میں پہلے دیکھا ہے نا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ادب کیا ہے۔ جب ہم اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ ادب کیا ہے، تو اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو ہیں لوگ یا مختلف علماء ادبا، ان کی مختلف رائے ہے، اور یہ انسانی فطرت ہے کہ اختلاف جو ہے وہ سوچوں کا جو اختلاف ہے اس کا زاویہ جو ہے وہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے۔ اب کچھ لوگوں کے نزدیک ادب جو ہے وہ ایک آمیزے کا نام ہے۔ آمیزہ جانتے ہیں نا کیا ہوتا ہے؟ یعنی مختلف چیزوں کا مجموعہ۔ تو اب ادب جو ہے وہ کس چیز کا آمیزہ ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آمیزہ ہے کسی بھی زبان میں اس کے جو تمام علوم ہوتے ہیں۔ زبان کے علوم کون سے ہوتے ہیں؟ اس میں صرف ہے،
نحو ہے. اچھا بچوں، صرف کیا ہوتی ہے؟ یعنی جملہ لفظ جو ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرنا. جیسے میں نے ابھی شروع میں ڈسکس کیا ادبا سے، اگر ہم دال کے اوپر پیش لگائیں گے ادبا ہے، دال کے اوپر زبر لگائیں گے ادبا ہے، تو یہ صرف ہے. اسی سے میں اس کا تعدبا، اس تعدبا، یا ہم جو بھی یعنی پھیرنا، لفظ کو پھیرنا. اور نحو کیا ہے؟ وہ سینٹنس میکنگ ہے، یعنی جملے میں لفظوں کی ترتیب جو ہے وہ نحو ہے. اب یہ کسی بھی زبان کے علوم ہے نا، صرف ایک علم ہے، نحو ایک الگ سے علم ہے. اسی طرح علم المعانی ہے، علم بیان ہے، یا پھر اسی طرح آپ شاعری میں دیکھتے ہیں علم عروض اور قافیہ، یعنی وہ اوزان جن پر، وہ قوانین، وہ اصول، وہ ضوابط جن کی روشنی میں شاعری آتی ہے، وہ قافیہ کہلاتے ہیں یا عروض کہلاتے ہیں. تو اس طرح سے جو کسی بھی زبان کے علوم ہوتے ہیں، جملہ علوم جو ہیں، وہ ان کا آمیزہ جو ہے ان علماء کے نزدیک وہ ادب ہوتا ہے. جبکہ عرب علماء جو ہیں وہ تھوڑا سا اس میں اور بھی ایڈیشن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ادب جو ہے وہ تمام علوم و معارف اور تمام معلومات پر حاوی ہوتا ہے. جب تمام علوم و معارف سے اب اس میں کیا آ جاتا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیز یا وہ معلومات، وہ علم جس سے انسان تعلیم و تدریس حاصل کرتا ہے، وہ بھی ادب ہے. اسی طرح اس میں وہ زبان کے علوم بھی شامل کرتے ہیں، جیسے صرف ہے، نحو جو میں نے ابھی ڈسکس کیا، علم تلاوت ہے، شاعری ہے، نثر ہے. اس کے علاوہ حکیمانہ جملے جو ہیں وہ بھی ادب ہیں، جسے ہم ضرب المثل بولتے ہیں. اور تاریخ جو ہے ساری، وہ بھی ساری کے سارا، یہ عرب علماء جو ہیں وہ ساری کی ساری تاریخ جو لکھی گئی ہے اس کو بھی ادب کہتے ہیں. اور اسی طرح فلسفہ جو ہے، یا سیاسیات، یا اس کے علاوہ معاشرتی علوم جو ہوتے ہیں وہ سارے، تو یہ عرب علماء جو ہیں وہ ادب میں ان تمام علوم کو شامل کرتے ہیں. بلکہ عربی ادب میں ایک مشہور رائٹر ہے ابن قتیبہ. بچوں وہ ان تمام علوم کے ساتھ ساتھ ریاضیات یعنی میتھ اور انڈسٹری جو ہے ادیب کے لیے ان علوم کا معلومات رکھنا بھی ضروری قرار دیتا ہے. تو اسی طرح تاج العروض جو ہے وہ انسائکلوپیڈیا ہے عربی کا، بہت قدیم، بہت قیمتی اور معروف انسائکلوپیڈیا ہے. وہ جو ہے وہ ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ یہ کہتا ہے کہ ادب جو ہے وہ علوم و اخلاق اور فنون و صنعت سب کو ہی اپنے اندر لے لیتا ہے. اس کا اطلاق جو ہے وہ صرف 2-3 چیزوں پر جو ہے نہیں ہے، بلکہ تمام علوم عرب جو ہیں، یعنی وہ چاہے کہانیاں ہیں، مجلسی باتیں ہیں، ان تمام کا جو ہے وہ احاطہ کیے ہوئے ہے. الغرض بچوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادب جو ہے وہ کسی بھی زبان کا خلاصہ ہوتا ہے، یعنی اس کا نچوڑ ہے. اس کے ساتھ ساتھ عربوں کے جو اسالیب ہیں، اگر ہم اس کو تھوڑا سا اصطلاحی معنوں میں دیکھیں کہ عربی ادب کیا آ جائے گا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو عربی زبان کے اسالیب ہیں ان کے مطابق ادب جو ہے وہ نظم اور نثر ان دونوں میں عمدگی پیدا کرتا ہے. اور اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادب وہ علم ہے جس کے ذریعے سے عربی زبان بولنے اور لکھنے میں غلطیوں سے محفوظ رہا جا سکے. تو وہ ہم اسے کہیں گے کہ عربی جو ہے وہ عربی ادب ہے. یعنی کسی بھی زبان کے قواعد جو ہیں ان کو سیکھنا اور غلطیوں سے اس زبان کو پاک رکھتے ہوئے عبارات
جو ہیں وہ تحریر کی جاتی ہیں وہ اس زبان کا ادب ہوتا ہے۔ در حقیقت ادب جو ہے وہ وہ جب ہماری زبان کی سے اس کے نفس اور اس کے دل پر حکمرانی کرتا ہے، اور وہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور جنگ و حرب بھی لے سکتے ہیں اس سے مراد، تو اس میں شاعری کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ تو اب جس موضوع پر شاعری ہوگی انسان کا ذہن اسی کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا تھا کہ ان من البیان لسحرا، یعنی بیان جو ہے آپ اس کو نثر بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں ایک جادو ہے، اور ان من الشعر حکمہ، اور حکمت جو ہے اس میں شاعری جو ہے اس میں حکمت ہے۔ تو ادب یعنی کوئی نثر ہے یا شاعری ہے، ادب کی یہ دو اصناف ہیں نا مین ہمارے پاس، تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ادب جو ہے یہ حسین الفاظ اور شگفتہ اسلوب جو ہے اس میں اپنے دل میں یا ضمیر میں جو بات ہے اس کے اظہار کا نام ہے، اور یہ جو ذرائع ہیں ان سے کام لے کے انسان اپنے معانی جو ہیں براہ راست اپنے سننے والے یا پڑھنے والے کے دل میں انڈیل دیتا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ کاتب اور شاعر جو ہیں وہ لوگوں سے اپنی سوچ کے مطابق جو کرانا چاہیں اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر ہمارے سامنے شعراء کا یا ادباء کا ایک ایسا حلقہ سامنے آ جائے جن کا موضوع سخن ایک ہو، جن کا مقصد ایک ہو، تو پورا معاشرہ اسی ڈگر پہ چلتا ہے۔ جیسے اب اس کی موجودہ مثال ہے، ہم اپنی میڈیا پہ دیکھ لیں، ہمارا میڈیا یعنی ہمارا ادب، اس میں ڈرامہ جو ہے وہ اس کا ادب ہے۔ اب یہ جو ادب کی ایک صنف ہے نا نثر میں، تو اب اس کا جو موضوع ہے وہ ہمارے پورے معاشرے پر حاوی ہے۔ ہماری شاعری کا جو موضوع ہے وہ اس وقت پورے معاشرے پر حاوی ہے۔ اب یہ الگ ہی بات ہے کہ وہ موضوع ہم مثبت اختیار کرتے ہیں یا منفی، لیکن بہرحال کاتب اور شاعر جو ہے وہ اپنے معاشرے کو جس ڈگر پہ لے کے چلنا چاہتا ہو اس پہ لے کر چلنے میں بڑی آسانی سے کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ اسی اثر آفرینی کی طرف جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا کہ ان من البیان لسحرا، اور اسی طرح ان من الشعر لحکمہ۔ تو ادب جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جسے ہم دیکھتے ہیں وہ اپنے دور کی ایک دور کا جو معاشرہ ہوتا ہے اس کی پوری واضح تصویر ہوتا ہے اور اس کی صحیح تاریخ ہوتا ہے۔ ہم کسی بھی زبان جو ہے اس کے دور کا ادب پڑھ کر اس کے عہد کے لوگوں کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ اس وقت کے لوگ جو ہیں ان کے اعتقادات کیا تھے،
اور ان کی سوچ، ان کی مرکز کا محور جو ہے وہ کون سے جو ہیں وہ عنوانات تھے، اور اسی طرح ان کی ہم علمی سطح کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ جس دور کی کتاب آپ پڑھ رہے ہوں گے وہ ادیب جو ہے وہ اس دور کا نمائندہ ہوتا ہے۔ جب کوئی قوم علمی سطح کے اعتبار سے اور ذہنی سطح کے اعتبار سے عروج اور ترقی کی منازل طے کر رہی ہوتی ہے تو اس کا ادب بھی اتنا ہی مالا مال ہوتا ہے، اتنا ہی رچ ہوتا ہے جتنا کہ وہ زبان اس عہد میں وہ قوم اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ اور جیسے وہ قوم زوال کا شکار ہوتی ہے، اس کی زبان زوال کا شکار ہوتی ہے، جب قومیں زوال کا شکار ہوں گی تو یقیناً ادبا جو ہیں وہ بھی اپنے عوام کی سطح کے لیول پہ ہی انہی میں سے ہوتے ہیں، اور انہی کے لیول اور ان کی دلچسپی کے مطابق جو ہیں وہ اپنا انداز اور موضوع جو ہیں وہ اختیار کرتے ہیں۔ تو ادب جو ہے اس کی بنا پر ہم کسی بھی قوم کی کسی بھی دور میں عملی قوتوں کا پورا اندازہ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ اب بنیادی طور پر جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا کہ ادب جو ہے وہ اس کی دو اقسام ہیں۔ اب یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کسی بھی معاشرے میں جو منتخب لوگ ادیب ہوتے ہیں، یعنی وہ منتخب کیے نہیں جاتے، یہ انسان کے اندر قدرتی صلاحیتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنی مختلف فیلڈز جو ہیں ان کا انتخاب کر لیتا ہے۔ تو انسان جو ہے بحیثیت ادیب یا شاعر اپنے جذبات و احساسات کی ترجمانی کرتا ہے۔ اب انسانوں کے جذبات و احساسات، ان کے رجحانات جو ہیں ان میں اختلاف ہوتا ہے، اور اسی طرح مختلف اوقات میں انسانوں کے اندر یا معاشرے یا عوام کے اندر حالات کے پیش نظر بھی مختلف قسم کے جذبات اور احساسات بیدار ہوتے ہیں، اور جس کے پیش نظر نئے نئے تقاضے پیدا ہوتے ہیں، اور ان تمام جذبات و احساسات کے تحت مختلف تقاضوں کی جو مؤثر تعبیر ہے وہ ادیب یا شاعر پیش کرتا ہے۔ اب ادیب یا شاعر جو پیش کرتا ہے وہ ادب کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا بچوں کے قوموں کے عروج و زوال کے اعتبار سے ہی ان کے جو ہیں وہ ان کا لٹریچر جو ہے وہ منسلک ہوتا ہے۔ کبھی انسان کے جذبات اور میلانات جو ہیں حالات کے سے مطابقت رکھتے ہوئے بہت بلند ہوتے ہیں اور کبھی پست ہوتے ہیں، اور اسی طرح اس کی ضروریات جو ہیں وہ کبھی بہت زیادہ ہوتی ہیں اور کبھی کم بھی ہوتی ہیں۔ تو ادب انہی کی ترجمانی کرتا ہے، اور اگر ہم اس پہلو سے دیکھیں کہ کامل ادب کون سا ہوتا ہے، یعنی مکمل طور پر ادب جو ہے وہ کیا ہے، تو کامل ادب وہ ادب ہوتا ہے جو ان تمام انسانی ضروریات، حاجات اور اس کے لیول کے جو تقاضے ہوتے ہیں ان کو پورا کر رہا ہوتا ہے۔ اب ہم اگر اس اعتبار سے یہ دیکھیں، یعنی اگر ہم اس کو تھوڑا سا اصطلاحی معنوں میں کہنا چاہیں، ادب کو، علم الادب کو، ادب کو ہم پہلے الگ سے دیکھ چکے ہیں، علم الادب کو اگر ہم اصطلاحی معنوں میں بیان کرنا چاہیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی بھی زبان کے شعراء اور مصنفین کا وہ نادر کلام ہے جس میں وہ اپنے نازک خیالات اور جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے باریک بینی سے، یعنی باریک معانی و مطالب جو ہیں ان کو بیان کرتے ہیں، اور یہی علم الادب کہلاتا ہے اور اس زبان کا ادب بھی۔ اب ہم بچوں تھوڑا سا اس تعریف کو عربی میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے اس کو کافی ڈیٹیل ڈسکس کر لیا اردو میں۔ میں اس کو عبارت ساتھ پڑھوں گی تھوڑا سا تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔
عربی میں بھی سب سے پہلے آپ دیکھیں بچوں، انہوں نے ادب کو ہی ڈیفائن کیا ہے کہ ادب کیا ہوتا ہے۔ تدل کلمۃ ادب علی معان متعددۃ، کہ ادب لفظ جو ہے وہ مختلف معانی پر دلالت کرتا ہے، متعدد یعنی مختلف۔ منہا ان میں سے دعوت الناس الی مأدبہ، دعوت بلانا، الناس لوگوں کو، الی مأدبہ کھانے کی طرف دینا، یعنی ایک معنی جو ہم نے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا بچوں، آپ نے یہ بات عربی میں یاد نہیں کرنی، لیکن چونکہ ہم عربی سبجیکٹ کے ہیں تو اس لیے میں نے اس کو منتخب کیا ہے کہ آپ نے جو ہے ہمیں سمجھ بوجھ ہو تھوڑا بہت عبارت پڑھتے ہوئے ہم اس کو سمجھ سکیں۔ منہ دعوت الناس الی مأدبہ، یعنی کھانے کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ ومنہا اور اس میں سے تہذیب النفس، یعنی اپنے نفس کو جو ہے وہ آداب سکھانا، تربیت دینا، و تعلیمها اور اس کو سکھانا، تعلیم دینا۔ ومنها الحدیث فی المجالس العامہ، ومنها یعنی اسی طرح اس کا ایک معنی یہ بھی ہے الحدیث گفتگو کرنا، یا وہ گفتگو فی المجالس العامہ جو عام مجلسوں میں ہوتی ہے۔ ومنها اور اس میں سے یعنی اس کا ایک معنی یہ بھی ہے السلوک الحسن، اچھا طرز۔ ومنها اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے الکلام الحکیم، حکمت بھری باتیں۔ الذی ینطوی علی حکمہ، یعنی وہ کلام حکیم سے مراد کیا ہے کہ جو باتیں حکمت پر مشتمل ہوتی ہیں، ان کا احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہیں۔ او موضوعات حسنہ، یا پھر ایک اچھا سا موضوع۔ او قول صائب، یا ایک عقل مند کی بات، صائب الرائے۔ وَأَمَّا الْمَعْنَى الْمَقْصُودُ اور جب کہ اس کے جو معنی مقصود ہیں، جو مراد لیے جاتے ہیں، یعنی اصطلاحی معنی جو ہیں، فَهُوَ الَّذِي يُطْلَقُ عَلَى مَجْمُوعِ الْكَلَامِ الْجَيِّدِ الْمَرْوِي نَثْرًا وَشِعْرًا۔ فَهُوَ الَّذِي پس یہ اس کا اطلاق ہوتا ہے اس تمام بات پر، مجموع الکلام یعنی ساری گفتگو پر، الجید جو عمدہ ہوتی ہے، عمدہ ترین ہوتی ہے، نثر اور شاعری کی شکل میں۔ اب ہم اس کی تعریفات کی طرف آتے ہیں بچوں۔ تعریفات الادب، یعنی ادب کی جو تعریف ہے وہ عربی میں کیا کی جاتی ہے؟ الادب کل ریاضت محمودۃ، ادب جو ہے ہر وہ قابل ستائش کوشش ہے، یتخرج بہ الانسان کہ جس سے انسان سیکھتا ہے، فی فضیلت من الفضائل، فضائل میں سے کوئی بھی کوئی ایک عمل کا جو ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تخرج بہ لفظ جو ہے بچوں وہ استعمال ہوتا ہے یعنی کچھ بن کے نکلنا، یعنی فضائل کو سیکھنا۔ اسی طرح دوسری تعریف اس کی یہ کی گئی ہے الادب هو عبارت عن معرفت ما یحترز، ادب جو ہے ہوا عبارت، یہ وہ عبارت ہے عن معرفتی کہ جانا جاتا ہے اس کے ذریعے سے، ما یحترز بھی کہ جس سے بچا جا سکے، عن جمیع انواع الخطا کسی بھی قسم کی غلطیوں سے۔ اور تیسری تعریف اس کی یہ کی گئی ہے ادب اللغہ، یعنی کسی بھی زبان کا ادب جو ہے هو ما اثر عن شعرائها، یعنی یہ وہ ہے جو کہ اس زبان کے شعراء کی زبانی ہوتا ہے، و کتابیہ یا اس کے کاتبین کی، کاتب یعنی رائٹرز، من بدائع القول انوکھی شگفتہ باتیں، المشتمل جو مشتمل ہوتی ہیں، علی تصور العقیلۃ الدقیقہ یعنی دقیق خیالات پر، و تصویر المعانی الرقیقہ اور پاکیزہ
گفتگو نفیس مطلب والے، مما یہذب النفس جس سے نفس جو ہے وہ تہذیب پاتا ہے، ویرقق الحس ویثقف اللسان، ویرقق الحس یعنی نرمی، پاکیزہ گفتگو، رقیق پاکیزہ گفتگو کے معنوں میں لیا جاتا ہے، اس کے احساسات جو ہیں وہ ہوتے ہیں، ویثقف اللسان اور زبان جو ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے، زبان آوری جسے کہا جاتا ہے عمدہ ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو بچوں آپ نے یہ عربی یاد نہیں کرنی، یہ جسٹ میں نے عبارت تھوڑی سی لی تھی تاکہ ہم اس کو عربی عبارت کے ساتھ بھی پڑھ کے دیکھیں کہ ادب کیا ہے۔ جسٹ آپ نے اسی اپنے کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے کہ ادب لفظی معنوں میں کیا ہے، اس سے مراد اصطلاحی معنوں میں کیا ہے، اور اس کی کسی بھی معاشرے میں کیا اہمیت ہے، یا اس کا ہم یہ بھی شارٹ کویسچن کے انداز میں دیکھیں تو ادیب کون ہوتا ہے، تو آپ اس کو اس انداز میں تیار کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔